دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی، دشمن سے بھی نہیں ہے عداوت حسین کی۔ دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی، دشمن سے بھی نہیں ہے عداوت حسین کی۔ اور بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، اور بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ سابقہ جمعے میں ماہ محرم الحرام کے حوالے سے میں نے شہدائے کربلا کا ذکر آپ کے سامنے کیا۔ کربلا کے شہیدوں کا ذکر کرنا میرا ایمان ہے، اور میں اپنے لیے باعث نجات سمجھتا ہوں، کیونکہ شہدائے کربلا کا بہت اونچا مقام ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کربلا کا واقعہ 10 محرم کو پیش آیا، تو اس واقعے کے بعد پھر کیا ہوا؟ میرا ایمان تو یہ ہے کہ 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقصد کے لیے قربانی دی، اللہ نے وہ مقصد پورا کر دیا۔ حسین نے قربانی کیوں دی؟ آپ سوال کرو گے مجھ سے، مولانا بتائیے کہ حسین کیوں ذبح ہوا؟ ارے حسین ذبح ہوا اس مقصد کے لیے تاکہ اللہ کا قرآن پوری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ حسین قربان ہوا اس مقصد کے لیے تاکہ خلافت کا نظام قائم ہو جائے۔ حسین قربان ہوا اس مقصد کے لیے تاکہ زنا، سود، چوری، ڈاکہ، شراب دنیا سے ختم ہو جائے۔ ارے حسین کا خون رائے گاہ نہیں گیا، حسین نے قربانی دی۔ اللہ نے حسین کے خون کے بدلے میں محمد کا قرآن دنیا میں زندہ کر دیا۔ آج پاکستان میں بیٹھ کر، آج اس ملک میں بیٹھ کر میری زبان پر جو اللہ کا قرآن ہے، میری زبان پر جو محمد کا کلمہ ہے، میری زبان پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے، یہ میرے پیارے حسین کے خون کا وسیلہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کے 72 لوگ شہید ہوئے، اور ادھر یزید ابن زیاد کے قافلے کے 82 لوگ، 88 کے قریب لوگ جہنم واصل ہوئے۔ ان سب کی لاشیں کربلا کے میدان میں پڑی ہوئی ہیں، ادھر ان لانتیوں کی پڑی ہیں، اور ادھر حسین کے پھول ہیں، ادھر حسین کے پھول خون میں نہائے ہوئے کربلا کے میدان میں بکھرے پڑے ہیں۔ 10 محرم کا پورا دن گزر گیا، 11 محرم کا دن گزر گیا، 2 دن یہ کربلا کے میدان میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کے تن کٹے ہوئے کربلا کے میدان میں پڑے رہے۔ کوئی کفن دینے والا یارو نہیں آیا، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں آیا۔ ارے میرے بھائیوں، کوئی ان کو دفنانے والا نہیں آیا۔ 2 دن کے بعد ابن زیاد کے لشکر نے، جو حسین کے قافلے سے چند عورتیں، خواتین، میرے پاک نبی کی گھرانے کی مقدس پاک با پردہ خواتین، آئے ہائے ہائے، آج لانتی کہتا ہے کہ ان کا پردہ اتار دیا گیا۔ ارے لانتی، تو پیٹتا رہے، اپنا کام پورا کر، میرے حسین کے گھرانے کی عورتوں کا پردہ نہ اتار۔ یہ با پردہ خاتون ہے، کسی ماں نے وہ لعنتی انسان نہیں جنا جو حسین کی بہن کا پردہ اتار دے۔ یہ حسین کی گھر کی خواتین ہیں۔ 2 دن کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان لاشوں کو یہیں چھوڑ دو۔ ارے میرے حسین کا تن سر نہیں ہے، یوں دھڑ کربلا کے میدان میں پڑے، علی اصغر کا پڑا ہے، عبداللہ کا پڑا ہے، حسین کے بھائیوں کا جسم مبارک کربلا کے میدان میں یوں پڑے ہوئے ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ خواتین اور حسین کا ایک بیٹا جس کا نام تھا زین العابدین، یہ بچ گیا۔ ان کو لے کر کے ابن زیاد کے لشکر نے ان کو اپنے ساتھ لیا۔ کہاں چلا یہ قافلہ؟ اب یہ قیدی، میرے نبی کے گھرانے کے بچے، میرے نبی کے گھرانے کی خواتین اور امام زین العابدین، ابے بھائی یہ کہاں جا رہے ہیں؟ آج یہ لشکر کوفہ جا رہا ہے۔
ابن زیاد کا لشکر ان کو لے کر کوفہ کی طرف چلا۔ اب جب چلے میرے طرف دیکھو، خیمے کو اندر سے جب خواتین باہر آئی، بی بی زینب آئی، سیدہ زینب باہر تشریف لائی، حسین کی اپنی معصوم دو بیٹیاں، ایک کا نام فاطمہ ہے، ایک کا نام سکینہ ہے، جب یہ باہر آئی اور کربلا کے میدان سے یوں گزرنے لگی، اور ان خواتین نے جب کٹے ہوئے بدنوں کو دیکھا، حسین کی لاش کو دیکھا اور جناب علی اصغر کی لاش کو دیکھا کہ سر نہیں ہے، دھڑ پڑے ہیں، تو بی بی زینب نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور کیا کہا؟ واہ محمدہ، واہ محمدہ، واہ محمدہ، واہ محمدہ، ہذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء ذریتک مقتلہ تصفی علیہ الرحا، واہ محمدہ، واہ محمدہ۔ اپنے نانا کو پکارا، کہا اے میرے نانا، اے میرے محمد نانا، آج دیکھ تیرا نواسہ حسین اس نے خون کی چادر کو اوڑا ہوا ہے، آج خون کی چادر میں لپٹا ہوا ہے، اس کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا۔ یا محمد آج تیری اولاد کو قیدی بنا لیا گیا، تیری اولاد قیدی بن چکی ہے، آج ہم قیدی بن چکے، اور آج تیرے نواسے حسین کو کفن دینے والا کوئی نہیں۔ میری طرف دیکھو، مٹی کی ہوا آئی، آندھی آئی، ریت نے حسین کو کفن دیا، ریت نے حسین کی قبر بنائی ہے۔ ارے کربلا کے چٹیل میدان سے جا کے پوچھو کہ اس میدان میں کیا ہوا تھا۔ جب یہ عورتوں کو لے کر چلے، کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 مہینے تک کربلا کے واقعے کے بعد جب سورج نکلتا تھا تو اس کی کرنیں جب دیواروں پر پڑتی تھی تو یوں لگتا تھا کہ جیسے دیواروں کے اوپر خون آ گیا۔ آسمان کا سورج رویا، آسمان رو پڑا، زمین کانپ گئی، آسمان سے صدا آئی، اترجو امت قتلت حسینہ شفاعتا جدی یوم حسابی۔ اے لوگوں جنہوں نے حسین کو قتل کر دیا، کل قیامت کے دن محمد کی شفاعت کیسے پاؤ گے؟ محمد عربی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کیسے پیش ہوگے؟ یہ قافلے کو لے کر چلے کربلا کے میدان سے، یہ چند خواتین اور امام زین العابدین پیارے حسین کا بیٹا، صرف ایک مرد بچا، تمام مردوں کو شہید کر دیا۔ میرے آقا کے خاندان میں سے ارے یارو صرف ایک مرد بچا ہے اور چند خواتین ہیں۔ امام زین العابدین اور چند خواتین کو لے کر پہلے کوفہ گئے، کوفہ ابن زیاد کے دربار میں پیش ہوئے، اور ابن زیاد کے دربار میں جب پیش ہوئے نا تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی سگی بہن ہے، میلے کچیلے کپڑوں کے اندر تھی، تو ابن زیاد نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ حسین کی بہن ہے۔ ذرا بولو سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا یہ حسین کی بہن ہے، اس کا نام زینب ہے۔ ابن زیاد نے کہا شکر ہے اس رب کا کہ جس نے، نعوذ باللہ، شکر ہے اس رب کا جس نے مجھے عزت دی اور تمہیں ذلیل کر دیا، مجھے فتح دی اور تم ناکام ہو گئے۔ بی بی زینب نے کہا، ہائے ہائے، بی بی زینب نے کیا کہا؟ بی بی زینب نے کہا او لعنتی، تو کیا کہتا ہے؟ تو عزت پا گیا، تو عزت پا گیا؟ ارے سن، عزت تو میرا حسین پا گیا۔ بولو بولو ذرا سبحان، عزت تو میرا حسین پا گیا۔ وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ کہا دیکھ قیامت کی صبح تک لوگ تجھے لعنت کریں گے اور میرے حسین کا نعرہ لگائیں گے، بچہ بچہ بول کے کہے گا حسین زندہ باد۔ کیا کہے گا؟ بولو حسین، سارے بلند آواز سے کہو حسین۔
حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک تن بدل لہو جگر، اذان کربلا تلک یزید با فساد ہے، حسین تا جہاد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین بولو، حسین زندہ باد ہے۔ ابن زیاد کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا، ابن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک یوں سامنے پلیٹ میں یوں رکھا ہوا تھا، ایک چھڑی لی اور پیارے حسین کے ہونٹوں پر یوں لگانے لگا، تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول بیٹھے تھے، فوراً کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے، او ابن زیاد، او لعنتی، اپنی چھڑی ہٹا لے، کیوں؟ اس لیے کہ ان ہونٹوں پر آئے ہے، ان ہونٹوں پر میں نے اپنے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ارے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، ان پیارے ہونٹوں کو میں نے محمد عربی کے ہونٹوں کے ساتھ لگتے دیکھا ہے، یہ حسین کے ہونٹ ہیں۔ 3 دن تک ابن زیاد نے، ارے توجہ رکھنا، کچھ یاد رکھا کرو، 10 محرم کے بعد بات ختم نہیں ہو گئی، ارے یہ بات یوں ختم نہیں ہوگی، یہ قیامت کی صبح تک چلے گی، ہم قیامت کی صبح تک یہ نعرہ لگاتے رہیں گے، حسین بھی زندہ باد ہے، حسین کا گھرانہ بھی زندہ باد ہے، حسین کا یارانہ بھی زندہ باد ہے، حسین کی اولاد بھی زندہ باد ہے، حسین کا دین بھی زندہ باد ہے، ارے حسین کا نانا محمد بھی زندہ باد ہے۔ یہ بات مکنے والی بولو نہیں ہے، تم نے حسین کو قتل نہیں کیا، ارے تم نے تو نبی کے دین کو زندہ کر دیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، ارے بولو تو صحیح نا، کیا کہا تھا؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اور میں اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہوتی ہے، مرگ یزید ہے، ارے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کربلا کے بعد تو اسلام زندہ ہوتا ہے۔ 3 دن تک مولا حسین کے سر کو یوں نیزے پہ کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ اب سنیے گا میں جو بتانے لگا ہوں، بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے ساتھ چند خواتین ہیں، کون سی خواتین؟ نام یاد رکھیے گا، یہ سیدہ زینب، یہ مولا حسین کی بہن ہیں۔ سیدہ زینب کے علاوہ مولا حسین کی گھر والی رباب بنت امرأ القیس، یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی گھر والی ہیں۔ سیدنا حسین کی 2 بیٹیاں، آئے معصوم 2 بیٹیاں، ایک کا نام مولا حسین نے اپنی بیٹی کا نام اپنی ماں کے نام پہ رکھا، فاطمہ، دوسری بیٹی سکینہ، جس کو ہم سکینہ بھی کہتے ہیں، عربی لغت میں اس کا تلفظ سکینہ ہے اور اردو کے اندر ہم اس کو سکینہ کہتے ہیں۔ 2 بیٹیاں، یہ مولا حسین کی خواتین ہیں، اور مولا حسین کا ایک بیٹا زین العابدین، اور مولا حسین کا سر ہے جو کوفہ کی گلیوں میں جب گھوم رہا تھا تو بی بی زینب نے کوفہ کی گلیوں کے اندر یوں اٹھا کر سر دیکھا تو چھتوں پر عورتیں اور مرد نوحہ کر رہے تھے، اپنے آپ کو پیٹ رہے تھے اور رو کر کہہ رہے تھے، ہائے حسین قتل ہو گیا، ہائے حسین قتل ہو گیا۔ بحار الانوار شیعہ کتاب جلد 2 صفحہ 12 پر موجود ہے۔ بی بی زینب نے ان کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا، ارے او لعنتیو، او کوفہ والو، او رونے والو، او پیٹنے والو، میں نے کتاب کا حوالہ دیا، کہا او پیٹنے والو، او لعنتیو، او کوفہ والو، پہلے خط لکھ کے میرے بھائی کو بلایا، پہلے خط لکھ کے تم نے میرے بھائی کو بلایا، اور جب میرا بھائی آ گیا تم غدار ہو گئے، ارے تم دشمن کے ساتھ مل گئے، ارے تم ہی تو ہمارے قاتل ہو، اب رو کے دکھاتے ہو، اب اپنے آپ کو پیٹتے ہو۔ بی بی زینب نے یوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، ربا
فرما ان لعنتیوں کو میں بددعا دے رہی ہوں، قیامت کی صبح تو آ جائے، ان کا پیٹنا ختم نہ کرنا۔ بی بی زینب نے بددعا دی ہے۔ او کوفیوں، او غداروں، او لعنتیوں، او بدبختوں، تم نے میرے نبی کے نواسے کو بلایا، ارے تم کٹ جاتے، حسین کا ساتھ نہ چھوڑتے، تم نے کٹوا دیا، نبی کا گلشن اجڑوا دیا، تم سب بھاگ گئے، اور آج رو رو کے پیٹ پیٹ کے کہتے ہو کہ ہائے حسین، ہائے حسین۔ ارے تم ہائے ہائے کرو، ہم واہ واہ کریں گے۔ ہم کیا کہیں گے؟ بولو، واہ حسین یا ہائے حسین؟ بلند آواز سے، ہائے حسین یا واہ حسین؟ واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین کے نعرے لگائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا حسین مرا نہیں ہے، زندہ ہے۔ 3 دن کوفہ کی گلیوں کے اندر ان شہداء کی جو ہے وارثان کو کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ 3 دن کے بعد، تھوڑا سا توجہ دیں گے نا آپ سب دوست، میری طرف دیکھو۔ 3 دن کے بعد ابن زیاد نے چند فوجی دستے کے ساتھ امام حسین کے گھر والی بچیوں کو اور ایک بیٹے زین العابدین، یہ جو بچہ بچ گیا یہ 23 سال یا 24 سال کا جوان بچہ تھا، کربلا کے میدان میں یہ بیمار تھا۔ جب ابن زیاد کے دربار میں پیش ہوئے نا تو ابن زیاد نے کہا اس کو کیوں چھوڑ دیا، اس کو بھی قتل کرو۔ تو بی بی زینب امام زین العابدین کی پھوپھی اپنے بھائی کو، اپنے بھتیجے کے ساتھ لپٹ گئے اور کہنے لگی اے ابن زیاد لعنتی، ابھی تک تیرا ہمارے خون سے پیٹ نہیں بھرا، یہ میرے بھائی حسین کی آخری نشانی ہے، اس کو تو چھوڑ دے۔ خیر ابن زیاد نے کہا چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی خواتین کے ساتھ یہ سفر میں ساتھ رہے گا۔ اب قافلہ چلا ہے، کوفہ سے قافلہ چلا، یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ اب یہ قافلہ یزید کے دربار کی طرف جا رہا ہے۔ 14 دن کا سفر ہے، کوفہ سے لے کے شام کا، کوفہ سے لے کے شام کا۔ ارے درمیان میں صحرا بھی آئے، تپتی ریت بھی آئی، تپتے میدان بھی آئے۔ مجھے وہ واقعہ سن کے میرا کلیجہ کانپتا ہے۔ ارے بھائیو، جب یہ قافلہ کوفہ سے چلا نا، راستے کے اندر تپتی ریت آ گئی، ان یزید کے لشکر کا پانی ختم ہو گیا، پینے والا پانی ختم ہو گیا۔ یہ فوج، یہ یزید کا لشکر ہے، اور یہ حسین کے قافلے کی چند خواتین اور امام زین العابدین ہیں۔ پانی ختم ہو گیا یزید کے قافلے کا۔ انہوں نے ایک جگہ پر خیمہ لگایا، خیمے کے اندر بیٹھے، اپنے چند لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ، اپنے لیے خیمہ لگایا۔ میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، اپنے لیے خیمہ لگایا، اور حسین کے قافلے کی چند خواتین امام زین العابدین کو ارے بھائیو تپتی ریت پر کھلے آسمان کے تلے چھوڑ دیا۔ یہ خیمے کے نیچے ہیں، وہ کھلے آسمان کے تلے ہیں۔ ہوا کیا؟ اور اتنی سخت دھوپ، تپتی ریت، حسین کے قافلے کی بچیاں، مولا حسین کی بیٹی فاطمہ اور سکینہ بلبلا گئی۔ ان ظالموں کو ترس نہیں آیا، یہ خیمے کے نیچے بیٹھے ہیں، سامنے ایک ٹیلا تھا، ٹیلے کے اوپر ایک بوٹی، آپ نے دیکھا ہوگا خودرو گھاس اور عجیب قسم کے گھاس ٹیلے کے اوپر اگ جاتے ہیں، اس پر تھوڑا سا گھاس اگا ہوا تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، نام ہے سکینہ، معصوم چھوٹی سی بیٹی، اس نے تھوڑا سا سایہ دیکھا، دوڑ کے گئی اور سائے کے نیچے جا کر آرام سے سو گئی۔ قافلہ چل دیا۔ یہ اونٹ کے اوپر جو کجاوے ہوتے ہیں، کجاوے کے اندر معصوم بچی تھی، پانی، یزید کی فوج نے پانی پیا، قافلہ چل دیا۔ اب کسی کو پتہ نہیں تو سکینہ تو پیچھے رہ گئی، سکینہ تو پیچھے رہ گئی ہے۔ کچھ دیر آگے چلے
یزید کی فوج کے جس لعنتی انسان کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور نیزے کے اوپر مولا حسین کا سر تھا، اس کے ہاتھ سے نیزہ چھٹا، زمین میں گڑ گیا۔ اب اس نیزے کو نکالتے نیزہ نکلتا نہیں، نیزے کو نکالتے نیزہ نکلتا نہیں، نیزے کو لوگوں نے پکڑ کے نکالا، نیزہ نہیں نکلا۔ یزیدی فوج کا ایک کماندار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، واقعہ سنایا کہ مولا حسین کا سر آگے نہیں جا رہا، آگے سفر نہیں ہو رہا، نیزہ باہر نہیں آ رہا، کیا کریں؟ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فوراً اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے پاس آئے اور آ کر پورا واقعہ سنایا۔ بی بی زینب کہنے لگی، لگتا ہے حسین کے قافلے کا کوئی فرد پیچھے رہ گیا، اس لیے حسین آگے نہیں جاتا، حسین آگے نہیں جائے گا، لگتا ہے کوئی پھول پیچھے رہ گیا ہے، کوئی پھول پیچھے رہ گیا۔ اب آواز لگائی، فاطمہ بنت حسین، بیٹی فوراً آئی، جی پھوپھی جان میں حاضر، ایک ایک کا نام لے کر بلایا گیا۔ جب باری آئی چھوٹی سی بچی سکینہ بنت حسین، آواز لگائی جا رہی، آواز نہیں آ رہی، فوراً سمجھ گئے کہ لگتا ہے حسین کی بیٹی سکینہ پیچھے رہ گئی ہے۔ قافلہ واپس آیا، رات کا وقت ہو چکا تھا، اندھیرے کے اندر پیچھے واپس آئے، آ کر دیکھتے جہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پر دیکھتے ہیں ایک نقاب پوش خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور معصوم بچی سکینہ کو گود میں لے کر بیٹھی ہے۔ بی بی زینب نے آواز دی، کہا بیٹی سکینہ آ جاؤ، اور اس نقاب پوش خاتون سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نقاب پوش خاتون نے کہا بیٹی زینب ہو گئی، اے بیٹی زینب تو مجھے بھول گئی، میں تیری ماں سیدہ فاطمہ ہوں، میں تیری ماں سیدہ فاطمہ ہوں۔ جب پورا قافلہ چلا گیا یہ سکینہ رونے لگی، مجھ سے رہا نہ گیا۔ اللہ نے تصویر کو ممثل کر کے علماء نے لکھا ہے مثالی رؤیت، مثالی رؤیت جو حقیقت میں نہیں ہوتی، حقیقت میں چل کے کوئی انسان باہر نہیں آتا، رؤیت، رؤیت مثالی رؤیت کے اندر بی بی فاطمہ تشریف لے آئی اور مولا حسین کی اپنے پوتی کو گود میں بٹھا کے کہہ رہی ہے تم سکینہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہ رو رہی تھی، مجھ سے برداشت نہ ہوا، آؤ میں سکینہ کو گود میں بٹھا کے میں اس کو اس کے دلاسے کے لیے آئی ہوں۔ ارے بھائیو یہ قافلہ چلا، یہ واقعی ختم نہیں ہوا، یہ 14 دن کا سفر کر کے میرے بھائیو جب یہ حسین کا قافلہ دمشق پہنچتا ہے، شام پہنچتا ہے، یزید کے دربار میں پہنچتا ہے، یزید نے دمشق کی گلیوں میں ارے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی ہے، یہ کون ہے؟ یہ حسین کا بیٹا زین العابدین، کیا قصور ہے؟ کیا قصور ہے؟ ارے کیا قصور ہے؟ ارے بتاؤ کیا قصور ہے؟ دمشق کے لوگوں نے امام زین العابدین کو دیکھا نہیں ہوا تھا، ارے اس وقت موبائل کا زمانہ نہیں تھا، یزید نے پورے شام میں دمشق میں یہ آواز پھیلائی ہوئی تھی کہ یزید کے خلاف کوئی لوگ بغاوت کر چکے ہیں، یزید نے ان کو کچل دیا ہے اور ان کے باقی ایماندار لوگوں کو قیدی بنا کر بلایا ہے۔ یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ محمد کا گھرانہ ہے، یہ نہیں بتایا تھا کہ جو آ رہے ہیں قیدی بن کر وہ نبی کا اہل بیت ہے، وہ حسین کا بیٹا ہے، یہ نہیں بتایا ہوا تھا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ قیدی کون ہے، شام کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ میری طرف دیکھو کہ جب یہ قافلہ دمشق کی گلیوں سے گزر رہا تھا نا، کتابوں میں لکھا ہے تاریخ طبری میں، شام کے ایک چوک پر جب یہ خواتین گزری نا، سیدہ زینب حسین کی بیٹیاں امام زین العابدین، اوپر چبارے میں کھڑی ہوئی ایک عورت نے پوچھا او خواتین او قیدیوں تمہیں کچھ چاہیے؟ سیدہ زینب نے دیکھ کے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے۔ اس عورت نے فوراً اپنی بیٹی کو بھیجا، وہ پانی لے کر آئی، بھائی توجہ ہے نا، پانی لے کر آئی۔ میری طرف دیکھو، ارے یارو 10 محرم تک بات ختم نہیں ہوئی، یہ بات قیامت کی صبح تک جائے گی، یہ بات مکی نہیں ہے۔ تم نے کیا سمجھا کہ تم نے حسین کو
وہ بچی پانی لے کر آئی ہے، پانی دیا۔ بی بی زینب نے اس خاتون کو بلا کے کہا کہ تیرے دل کے اندر یہ بات کیوں آئی کہ تو نے ہمیں پانی دیا، ہمیں کپڑے دیے، ہمیں کھانا دیا، کیوں آئی؟ سنیے گا، میرا کلیجہ کانپ گیا۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں عرصہ بیت گیا، کسی زمانے میں مدینہ میں رہا کرتی تھی، اور میں سیدہ فاطمہ کی نکرانی تھی، میں سیدہ فاطمہ کے خدمت کیا کرتی تھی، میں بی بی فاطمہ سیدہ فاطمہ کی نکرانی تھی، کچھ عرصہ میں مدینہ میں رہی ہوں۔ مجھے میری پیاری فاطمہ نے کہا تھا کہ اے اللہ کی بندی، جب بھی تجھے موقع ملے نا تو قیدیوں کی خدمت کرنا، قیدیوں کی کیا کرنا؟ خدمت کرنا۔ تو آج مجھے موقع ملا، میں نے دیکھا تم قیدی ہو، میں نے تمہاری خدمت کر دی، میں نے تمہیں پانی پلا دیا، میں نے تمہیں کھانا کھلا دیا۔ سیدہ زینب نے کہا کہ اچھا تمہیں ہمارا اکرام کیا، کھانا کھلایا، پانی پلایا، اب تو مانگ، تو کیا چاہتی ہے؟ سبحان اللہ، بولو بولو ذرا گرج کے بولو سبحان۔ تو مانگ کے تو کیا چاہتی ہے؟ اب سنیے گا، وہ خاتون نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے لیے تو ایک دعا کر دے کہ جب میں مدینہ میں رہتی تھی نا، اس وقت میں نے چھوٹے چھوٹے حسن اور حسین کو دیکھا تھا، اور میں نے اس کی ایک بیٹی سیدہ زینب کو دیکھا تھا، میرے لیے دعا کر دے کہ اللہ مجھے دوبارہ ان کا دیدار نصیب کرتا ہے۔ اللہ مجھے دوبارہ، وہ چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت، پھر میں مدینہ چھوڑ کے یہاں آ گئی، یہاں میں رہنے لگ گئی، اب تو میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے لیے تو دعا کر دے اللہ مجھے ایک بار دوبارہ حسین دکھا دے، مجھے اللہ پاک دوبارہ ایک مرتبہ سیدہ زینب دکھا دے۔ سیدہ زینب نے کہا سن، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا، تو جس سے بات کر رہی ہے اور وہ زینب ہے، اور جو نیزے پر سر کھڑا ہے وہ حسین ہے۔ یزید نے یوں دربار، یوں پورے شام کے اندر اس قافلے کو قیدی بنا کر گھمایا۔ آج یزید کا دفاع کرتے ہو، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ مولا حسین کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یزید کے دربار میں اب یہ پیش ہوئے، یزید کے دربار میں پیش ہوئے، تاریخ نے جملے نقل کیے ہیں۔ یزید نے کہا خدا کا شکر ہے اس نے مجھے عزت دی ہے، مجھے سرخرو کیا اور میرے مد مقابلے کو شکست دے دی۔ بی بی زینب سے رہا نہ گیا، بی بی زینب کھڑی ہو گئی اور فوراً قرآن کی آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہا عزت کا مالک اللہ، عزت کا مالک بولو، گرج کے گرج کے گرج کے، عزت کا مالک بولو، ذلت کا مالک اللہ۔ اور کہا او یزید ایک وقت آئے گا تو مٹ جائے گا، ایک وقت آئے گا تو بولو مٹ جائے گا، اور ایک وقت آئے گا قیامت کی صبح تک ممبروں پر میرے حسین کا نام لیا جائے گا، تو مٹ جائے گا۔ جب یہ بیان کیا نا سیدہ زینب نے، لمبا خطبہ ہے، لمبا بیان ہے، تو ایک صحابی ہیں نبینا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے ساتھ ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے ہاتھ لگا کے کہا او نعمان کیا یزید کے دربار میں علی آ گیا؟ علی آ گیا، اتنی گرجدار آواز، جبرائیل امین بول رہے ہو جیسے، جبرائیل امین بول رہے ہو جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہو جیسے، اور یزید کے دربار میں بی بی زینب کا
منبر پہ بول رہے ہو جیسے، ایسا کڑکدار بیان کیا۔ یزید نے اس قافلے کے ساتھ جو سلوک کرنا تھا کیا۔ 14 دن کے بعد یہ قافلہ دمشق سے دوبارہ واپس آ رہا ہے، یہ قافلہ واپس آ رہا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو ساتھ بھیجا کہ اس قافلے کو ساتھ لے کے جاؤ، چند اور فوجی ساتھ بھیجے کہ اس قافلے کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ دوبارہ مدینہ پہنچاؤ۔ یہ قافلہ واپس آ رہا ہے۔ واپس آتے 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 جب مدینہ کی فضا آ گئی، جب مدینہ کا بارڈر شروع ہوا، جب مدینہ کی حدود شروع ہوئی، میری طرف دیکھو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ، معصوم بیٹی ہیں۔ انہوں نے نعمان بن بشیر اور دوسرے لوگوں کو کہا کہ تم نے ہمارا بہت اچھا خیال رکھا، راستے میں بڑے عزت کے ساتھ ہمیں یہاں تک پہنچایا، اب تم مانگو ہم سے کیا مانگتے ہو، ہم تمہیں کچھ انعام دینا چاہتے ہیں۔ تم نے ہمیں عزت کے ساتھ نبی کی بچیوں کو، نبی کی نواسیوں کو، نبی کے اہل بیت کو تم نے واپس عزت کے ساتھ پہنچا دیا ہے، تم کیا چاہتے ہو ہم سے مانگو۔ ہاتھ کے اندر سونے کے کڑے تھے سیدہ فاطمہ کے، اور امام حسین ان کی بہن سیدہ زینب کے ہاتھ میں، ان دونوں نے وہ سونے کے کڑے اتارے اور اس شخص کو دیے جو ان کو شام سے مدینہ تک لے کر آیا تھا۔ جب وہ دینے لگے نا تو وہ شخص کی چنگھاڑ نکل گئے، زاروں قطار رونے لگا۔ کیا کہتا ہے، نبی کی بچیوں اور نبی کا حرم اور نبی کی نواسیوں، تم سونا مجھے دو گے، یہ سونا ختم ہو جائے گا، ایک نہ ایک دن سونا ختم ہو جائے گا۔ تو وہ خواتین کہنے لگی پھر کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا مجھے لکھ کر دے دو، کل قیامت کے دن اپنے نانا سے شفاعت کرا کے دو گے، میرے لیے بس یہی کافی ہے، کل قیامت کے دن مجھے محمد عربی کی شفاعت مل جائے، حسین کی شفاعت مل جائے، اس گھرانے کی نوکری مل جائے، نبی کے گھرانے کی نوکری مل جائے، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ ارے یہ گھرانہ مدینے میں آ کر آباد ہو گیا۔ کہاں آباد ہوا؟ کہاں آباد ہوا؟ بحمداللہ آپ کا یہ بھائی وہ 2 کچے مکان دیکھ کر آیا ہے، وہ 2 کچے مکان آج بھی موجود ہے۔ 1400 سال کا عرصہ بیت گیا، کچے کچے مکان، کچے کچے پتھروں کے بنے ہوئے آج بھی مدینہ میں وہ موجود ہیں۔ 3 کلومیٹر مسجد نبوی کا فاصلہ جا کر دیکھو، میں ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کر خدا کی قسم میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، میں یوں کہہ رہا تھا اور میرے پیارے زین العابدین تو یہاں آ کر بسا تھا، میری سیدہ زینب تو یہاں آ کر رکی تھی، اور مولا حسین کی بیٹی فاطمہ تو یہاں آ کر آباد ہوئی تھی، یہاں آ کر وہ رکے 2 کچے مکان، 2 کچے مکان۔ 61 ہجری گزرا، پورے مکہ کے صحابہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، یزید کی بیعت کو توڑ دیا۔ پورے مدینہ کے مسلمان اکٹھے ہوئے اور یزید کے گورنر کو مدینہ سے نکال دیا، کہا جو حسین کا قاتل ہے وہ ہمارا خلیفہ نہیں ہو سکتا، جو حسین کا قاتل ہمارا امام ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی بولو، ہمارا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم یزید کو اپنا امام کیسے مان لیں کہ جس کے ہاتھوں پہ حسین کا خون لگا ہو؟ پورے مدینہ نے بیعت کو توڑ دیا، مکہ کے لوگوں نے بیعت کو توڑ دیا۔ اب یزید نے اور کیا جرم کیا؟ آج تک آپ نے کربلا کا دردناک واقعہ سنا، آج یہ آپ کا بھائی بتا رہا ہے کہ کربلا سے بھی دردناک واقعہ یزید نے ایک اور کیا۔ کیا کیا اس نے؟ اس ظالم نے کیا کیا؟ اس بدبخت نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ 63 ہجری آئی، 27 ذوالحج 63 ہجری 27 ذوالحج کو اس نے ایک فوج بھیجی، 6000 کا دستہ،
عثمان بن محمد کا اپنے فوجی سپاہی کے دستے کے ساتھ بھیجا. وہ پہلے مدینہ آیا. مدینہ میں آنے کے بعد اس نے مدینہ کے صحابہ کو، مدینہ کے مسلمانوں کو کہا کہ تم بیعت دوبارہ یزید کے ہاتھ پہ کر لو، تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، ورنہ اس کے بعد تمہارا حالات بگڑ جائیں گے. مدینہ کے تمام صحابہ نے کہا ہم جان دے دیں گے حسین کی طرح، لیکن یزید کو ماننے کے لیے ہم تیار ہیں. اس نے 3 دن کی مہلت کے بعد کیا کیا؟ پورے مدینہ کو حلال کر دیا. اپنی فوج کو حکم دیا بچہ ملے کاٹ دو. ارے بھائی یہ روایات ہیں. پورے مدینہ میں 3 دن تک قتل و غارت ہوتی رہی. بھائیو یہ بھی سنو، یہ بھی ذہن میں رکھو کہ کیا ہوا. یہ 3 دن تک مدینہ کے صحابہ کو، مدینہ کے مسلمانوں کو کاٹا گیا. ارے عورتوں کو گردنوں پر چھریاں چلائی گئی، معصوم بچوں کو ذبح دیا. 3 دن تک مسجد نبوی، روزہ رسول کو بند کر دیا، اذان نہیں ہوئی. آپ کی یہ مسجد الفرقان اگر اس میں ایک وقت کی اذان نہ ہو، کتنا بڑا مسئلہ. ہم دکھی ہوتے ہیں، ہم درد مند ہوتے ہیں، یار آج مسجد میں اذان نہیں ہوئی. ارے مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان نہیں ہوئی. سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اکیلے، یہ تابعی تھے، یہ بزرگ آدمی تھے، یہ اکیلے مسجد نبوی میں موجود تھے. یہ فرماتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں روزہ رسول سے اندر سے اذان کی آواز آتی تھی اور میں اسی اذان پر نماز پڑھتا تھا. اندر سے ابو بکر اذان دیتا تھا، اندر سے پیارا عمر اذان دیتا تھا. 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی. 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر ایک روایت کے مطابق گھوڑوں کو باندھ دیا گیا، پوری مسجد کو حرمت کو پامال کیا گیا. گھوڑوں نے لید مسجد نبوی کے اندر کی. اس لعنتی یزید نے اتنا کچھ کیا. عبدالجابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا کیا، اور کیا کیا. یزید نے حکم دیا کمانڈر کو کہ اس کمانڈر نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ پورے مدینہ کے مسلمانوں کا مال لوٹ لو. روایات میں آتا ہے کئی عورتوں کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالا گیا. کہاں ہوا؟ بولو کہاں ہوا؟ بولو یہ سارا کچھ کہاں ہوا؟ ارے یہ مدینہ میں ہوا. یہ یزید نے کروایا، یہ یزید کے خلافت کے زمانے میں ہوا. اچھا 3 دن یہ کرنے کے بعد بھی ان کا معاملہ ختم نہیں ہوا. جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بوڑھا تھا، میں اپنے گھر میں موجود تھا. گھر کے اندر یہ یزیدی، یہ سپاہی آئے. انہوں نے آ کر مجھے کہا جو کچھ ہے نکال دو. تلوار میری گردن پہ رکھی. میرے پاس کچھ بھی نہیں تھے. میرے پاس کیا تھا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کوئی چیز بیچی تھی اور پیارے آقا نے مجھے کچھ چند درم دیے تھے. وہ درم میرے پاس تھے، وہ اتنی برکت والے تھے کہ میرے پاس ختم ہی نہیں ہوتے تھے. اتنی برکت والے درم تھے. یہ ظالم آیا، اس نے مجھ سے وہ برکت والے درم بھی چھین لیے. ایک عورت کا بیان ہے، وہ کہتی میں اپنے گھر میں تھی، گھر کے اندر آئے، کہا کچھ دے دو. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. میرے جھولی میں معصوم بچہ تھا. میرے سامنے اس معصوم بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے دیوار میں مارا. ارے میرے سامنے میرے بچے کا بھیجا پگھل گیا. ان شامیوں نے مدینہ کے مسلمان 10,000 کتنے 10,000 صحابہ تابعین کو قتل کر دیا. ان 10,000 تابعین صحابہ کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے.
جو جنت البقیع میں جاتے ہیں نا، دیدار کر کے آتے ہیں، سلام پڑھ کے آتے ہیں۔ یہ واقعہ حرہ، اس کو کہا جاتا واقعہ حرہ۔ 3 دن کے بعد جب مسلمانوں کو قتل و غارت ہوئی، 3 دن کے بعد یہ یزیدیوں کا لشکر نکلا۔ اب کہاں چلا؟ اب یہ مکہ کی طرف چلا، مکہ کے پاس آیا۔ مکہ کے اندر 13 سفر۔ آپ جب عمرے کے لیے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں بیت اللہ شریف ہے، بیت اللہ شریف سے یوں نکلو، وہاں مروہ سے نکلنا ہوتا ہے، صفا مروہ، صفا مروہ، مروہ سے باہر نکلو، اس طرف جائیں، وہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ ہے، وہیں پر ایک جگہ ہے، وہیں پر اس کو کہا جاتا ہے جبل ابو قبیس، اونچی جگہ ہے۔ اس جگہ پر آ کر یزید کے اس لشکر نے منجنیقیں بنائی، منجنیقوں کو نصب کیا اور وہاں سے بیت اللہ کے اوپر گولے برسائے، بیت اللہ کی دیوار کو توڑ دیا، بیت اللہ کے غلاف کو جلا دیا، بیت اللہ کے غلاف کو جلا دیا۔ مسجد مکہ المکرمہ، بیت اللہ کے اندر نماز بند ہو گئی، طواف بند ہو گئی۔ ارے بیت اللہ کے اندر سے حجر اسود ٹوٹ کے زمین پہ گر گیا، بیت اللہ کی دیواروں کو پامال کر دیا۔ اس یزید نے کیا، اور یہ کیوں کیا؟ آج سنو میرے بھائیوں، 10 محرم کو شہادت کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ 10 محرم کے بعد پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے حسین کے قصاص کے لیے آواز اٹھائی۔ یزید نے ان کا مقابلہ کیا، مدینہ کے اندر صحابہ شہید ہوئے مولا حسین کے لیے، مکہ میں صحابہ شہید ہوئے مولا حسین کے لیے۔ ارے یزید نے اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، 64 ہجری 15 ربیع الاول کو یزید کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حالات بدلے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ جب یزید مر گیا، حالات بدل گئے۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا آیا، نام تھا معاویہ بن یزید۔ یہ اللہ والا تھا، عبادت گزار تھا، اہل بیت کا محبت کرنے والا تھا۔ 40 دن گزرے، 40 دن کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا اور کہنے لگا میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، میں اپنے باپ کے تخت پہ نہیں بیٹھوں گا جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو۔ خلافت کو چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا۔ اس زمانے کے اندر پورا کوفہ، پورا بصرہ، پورا دمشق کے اندر بغاوت پھیل گئی۔ مختار بن عبید ثقفی کھڑا ہوا، اس نے چن چن کے پورے کوفہ کے اندر جو حسین کے قتل میں شریک تھے، شمر کو پکڑا، قتل کیا، لاش کو کتوں کے آگے ڈال دیا۔ عمر بن سعد کو پکڑا، جناب شمر کو پکڑا، اور سنان بن انس کو پکڑا۔ کوفہ کے اندر جتنے لوگ تھے جو قتل حسین میں شریک تھے، مختار بن عبید ثقفی نے سب کا بدلہ لیا، سب کو سولی پر چڑھا دیا، سب کو لعنتی بنا دیا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میرا جملہ سنیے گا، یاد رکھیے گا کہ جنہوں نے حسین سے غداری کی، حسین کے قتل میں شریک تھے، کوئی ایک بھی دنیا میں ایسا نہیں آیا کہ جس کو اللہ نے موت سے پہلے دنیا میں سزا نہ دی ہو۔ جس نے حسین کا پانی بند کیا تھا نا، اتنی بری موت مرا، پانی مانگتا تھا، پیتا تھا، پیاس نہیں بجھتی تھی، پیاس نہیں بجھتی، پانی پیتا رہا، پیتا رہا، پیتا رہا، پیٹ پھٹ گیا، اسی حالت میں مر گیا۔ ارے کئی تو یوں مر گئے، رات کو سوتے تھے، خواب میں حسین آ جاتا تھا اور حسین پوچھتا تھا بتاؤ مجھے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اوے تو نے مجھے خط لکھا تھا، خواب میں آ کے میرا حسین پوچھتا تھا اور سن تو نے مجھے خط لکھا تھا نا، پھر تو کہاں چلا گیا تھا؟ نیند نہیں آتی تھی، مر گئے، ہلاک ہو گئے، ارے برباد ہو گئے۔ یہ مختار بن عبید ثقفی جو ہے یہ بھی لالچی تھا، اس نے مولا حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیا، اس کا مقصد کردار اقتدار حاصل کرنا تھا۔ آخر کے اندر اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو جہنم واصل کیا۔